دوستو، کانٹریکٹ ایکٹ کا سیکشن 25 اس کی ڈسکشن کی گئی ہے 2020 SCMR 601 میں۔ اسلامی وراثتی قانون 2020 SCMR 601 میں بھائی نے رضامندی کے معاہدے کے ذریعے اپنی بہن کو وراثتی جائیداد سے محروم کر دیا۔ یعنی کہ بھائی نے بہن سے کانسنٹ لے لی کہ جناب یہ تم مجھے اپنی جائیداد دے رہے ہو، جس طرح لوگ لکھوا لیتے ہیں۔ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 17 کے تحت دستاویزات کو ثابت کرنے کی ذمہ داری درخواست دہندہ پر عائد ہوتی ہے، لیکن درخواست دہندہ اس میں ناکام رہا۔ یعنی وہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے دستاویزات کو ثابت کرنا تھا کہ بہن نے جو پراپرٹی ان کے نام لگائی ہے، دستبرداری کی ہے، اس کے بدلے میں کنسیڈریشن لی ہے، پیسے لیے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اس لیے دونوں دستاویزات، ایگریمنٹ بھی جو تھا اور ساتھ پیسے دینے کے معاملات کے حوالے سے جو بھی ٹرانزیکشن دکھانی تھی، وہ صاحب جو ہیں اسے دکھانے میں ناکام رہے اور فیصلہ بہن کے حق میں ہوا۔ گویا کہ دستبرداری نامہ اگر کوئی بندہ شو کرتا ہے جی میری بہن نے یہ دستبردار ہو گئی ہے میرے حق میں، دستبرداری وداؤٹ کنسیڈریشن نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون وراثت، حق وراثت دینے میں بہت بڑا بیریئر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے لو اینڈ افیکشن سے اپنے بھائی کو جائیداد دے دیا، چھوڑ دیا ہے۔ ناٹ ایٹ آل۔ اس کنسیڈریشن کے بدلے میں اس پراپرٹی دینے کے بدلے میں بھائی نے اس کو کیا دیا ہے، یہ پروو کرے گا وہ کہ جناب یہ اتنے کی پراپرٹی تھی، اتنے پیسے میں نے اس کو دیے، یہ گواہان تھے، چیک کے ذریعے دیے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے 50 لاکھ روپیہ کسی کو دیا اور نقد پکڑا دیں، پے آرڈر بنتا ہے، چیک دیا، پیسے ویسے ٹرانسفر کروائے، گواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب بندہ ثابت نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ پھر بہن بیٹی کے حق میں ہی ہوگا۔ تو دوستو، اسلامی وراثتی قانون 2020 SCMR 601 بھائی نے رضامندی کے معاہدے کے ذریعے اپنی بہن کو وراثتی جائیداد سے محروم کر دیا۔ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 17 کے تحت دستاویزات کو ثابت کرنے کی ذمہ داری درخواست دہندہ پر عائد ہوتی ہے، لیکن درخواست دہندہ اس میں ناکام رہا، چونکہ درخواست دہندہ باہمی رضامندی کی درخواست اور معاہدہ کے تحت ادائیگی کے عمل کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ جو اس نے درخواست دی تھی جی یہ تو باہمی رضامندی سے ہوئی ہے، وہ درخواست بھی جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکا، اور جو ادائیگی کی گئی، کنسیڈریشن لی گئی، کنسیڈریشن کیا ہے کہ خاتون کو پھر کنسیڈریشن کے بدلے میں کیا، اس کی کنسیڈریشن کیا تھی؟ رقم تھی اس زمین کی، اس کے لیے زمین تھی۔ اب کنسیڈریشن کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر معاہدہ کیسا تھا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2020 SCMR 601 میں دونوں دستاویزات قانون معاہدہ کی دفعہ 25 کے تحت کالعدم قرار دے دیا اور فیصلہ جو ہے بہن کے حق میں دیا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔